بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کہنے لگا کہ حلیمہ تم بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں، مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے، خدا کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی امید ہے کہ اب ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر مکہ مکرمہ سے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، تو میرا وہی خچر اب اس قدر تیز چلنے لگا کہ کسی کی سواری اس کو گرد کو نہیں پہنچتی تھی۔ قافلے کی عورتیں حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگیں کہ اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر جس پر سوار ہو کر تم آئی تھی، یا کوئی تیز رفتار خچر تم نے خرید لیا ہے؟ بہرحال ہم اپنے گھر پہنچے۔ وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ نہیں تھا، لیکن میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ اب روزانہ میری بکریاں جب چارگاہ سے گھر واپس آتی تھیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوتے تھے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلے والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چارگاہ میں اپنے جانوروں کو چرانے لگے جہاں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چارگاہ اور جنگل کا کوئی عمل و دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نبوت کا فیض تھا، جس کو آپ اور آپ کے شوہر کے سوا آپ کی قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ اسی طرح ہر دم ہر قدم پر آپ برابر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکتوں کو دیکھ رہے تھے، یہاں تک کہ 2 سال پورے ہو گئے آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دودھ بھی چھڑا دیا۔ آپ کی تندرستی اور بڑھنے کا حال دوسرے بچوں سے اتنا اچھا تھا کہ 2 سال میں آپ خوب اچھے بڑے معلوم ہونے لگے۔ اب آپ دستور کے مطابق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں کے پاس لائے، اور انہوں نے جتنا ان کے پاس تھا اس کے حساب سے آپ کو انعام و اکرام سے نوازا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ قاعدے کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ کی برکات نبوت کی وجہ سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم کو آپ کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق تھا کہ اس سال مکہ مکرمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم نے اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو راضی کر لیا، اور پھر ہم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو واپس اپنے گھر لائے، اور پھر ہمارا مکان رحمتوں اور برکتوں کی خان بن گیا۔ آپ ہمارے پاس نہایت ہی خوش رہنے لگے، گھر سے باہر نکلتے اور دوسرے لڑکوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل کود سے الگ رہتے تھے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سے کہنے لگے کہ امی جان، میرے دوسرے بھائی بہن دن بھر نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کیجئے۔ چنانچہ آپ کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بچوں کے ساتھ چارگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ تو آپ روزانہ جہاں حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکریاں چرتی تھیں تشریف لے جاتے رہے۔ بکریاں چارگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ نے اپنے عمل سے بچپن ہی میں اپنی ایک نبوت کی خصلت کا اظہار فرما دیا تھا۔ تو یہ تھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دودھ پینے کے زمانے کا واقعہ اور بچپن کی کچھ پیاری باتیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند ہو تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کامنٹ میں بھی بتا سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئکن پہ بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔